الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمیں سے ہر انسان کو زندگی میں مختلف سٹیجز سے گزرنا ہوتا ہے اور مختلف سٹیجز میں ہمیں مختلف قسم کی سچویشنز کو فیس کرنا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر انسان کو کبھی نہ کبھی زندگی میں کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک نظام اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ اور مدد سے مراد یہ نہیں ہے کہ ضروری کہ کوئی مالی مدد ہی ہو۔ کئی دفعہ انسان کسی مسئلے میں پھنسا ہوتا ہے تو آپ اس کو صرف ایک ایڈوائس دے دیتے ہیں کہ اچھا فلاں کام کے لیے فلاں کے پاس چلے جاؤ، یہ میرا جاننے والا، تو یہ بھی آپ نے اس کی مدد کر دی۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کا جو ہے وہ گھر میں کوئی الیکٹریسٹی کا ایشو آیا ہے اور آپ کسی اچھے الیکٹریشین کو جانتے ہیں تو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ایک الیکٹریشین ہے، اس کا کانٹیکٹ یہ لے لو، یہ اچھا کام کرتا ہے، تو یہ کیا کہ آپ نے بھی اس کی مدد کر دی۔ لیکن کئی دفعہ ہمیں بڑی چیزوں میں مدد چاہیے ہوتی ہے، اور مدد کئی دفعہ ایسی سچویشن میں چاہیے ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے آپ کو بڑا بے بس محسوس کرتے ہیں۔ ایسی سچویشنز میں جہاں پہ ہم اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کرتے ہیں، ہمیں کسی ایسی ذات کی مدد چاہیے ہوتی ہے جو طاقتور بھی ہو، اتھارٹی بھی رکھتی ہو، جس مشکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس مشکل کا اس کے پاس سولوشن بھی ہو، جو مسئلہ ہمیں درپیش ہے اس مسئلے کا حل کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، اور وہ اس چیز کو ایگزیکیوٹ بھی کر سکتا ہو، اس کو اپلائی بھی کر سکتا ہو۔ تو جب تک جس سے مدد لی جائے گی اگر وہ خود مدد نہیں کر سکتا تو ایسے انسان سے کوئی یا ایسی ذات سے کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی۔ انسان جب انسان سے کسی مدد کی توقع رکھتا ہے تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ انسان خود بھی کمزور، اور جس سے مدد کے لیے امید لگائی جا رہی ہے وہ بھی کمزور، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کو کیا فرمایا کہ بہت ضعیف ہے، کہ بہت کمزور بنایا ہے۔ تو کمزور کسی دوسرے کمزور کی مدد نہیں کر سکتا، اور اگر کرے گا بھی تو اس کی ایک میکسیمم لمٹ ہے جہاں تک وہ جا سکتا ہے۔ کئی دفعہ ہماری ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ ہماری مدد اور ہماری ریکوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ انسان کوئی کرنا چاہے بھی تو وہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی انسان کو کوئی مسئلہ آیا، بیماری آ گئی، اور اب اس کے پاس بیماری کو ٹھیک کرانے کے لیے، چیک اپ کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ڈاکٹر نے کہا جی آپ کو 5 لاکھ روپیہ چاہیے، میجر آپریشن ہوگا۔ اب آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس 5 لاکھ روپیہ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں میں تو تمہیں زیادہ سے زیادہ 10,000 روپیہ دے سکتا ہوں، یا بہت زیادہ بھی میں نے کر دیا تو میں 50,000 دے سکتا ہوں، میں 50,000 سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ آپ کی کیا، آپ چاہتے بھی ہیں لیکن ہماری کیا ایک لمٹ ہوتی ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں کسی ایسی طاقتور ذات کی ضرورت ہے کہ جس کی کوئی لمٹ نہیں ہو، جو کہیں پہ آ کے بلاک نہیں ہوتا ہو، جو کہیں پہ آ کے بے بس نہیں ہوتا ہو، جس کا علم جو ہے وہ بالکل مکمل ہو، کامل ہو۔ ایسی ذات صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ کا علم بھی کامل ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت بھی ایسی ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت بھی رکھتا ہے، جس چیز کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی اور سے ایڈوائز لینے کی بھی ضرورت نہیں، کسی اور سے کسی قسم کی مدد لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ تنہا بادشاہ ہے، وہ پوری کائنات میں جب جس چیز کا فیصلہ جس وقت کرتا ہے وہ کر سکتا ہے اور وہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں جو اصل میں مدد چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ ال عمران کی آیت نمبر 160 میں فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہی تمہیں چھوڑ دے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر اس کے علاوہ کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ اگر مدد تمہیں چاہیے تو صرف اور صرف اللہ ہی تمہاری مدد کر سکتا ہے، اور یہ ہمیں بتا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آ گئی تو پھر کوئی بھی ہم پہ غالب نہیں آ سکتا۔ کوئی بھی سچویشن ہوگی، اگر اللہ نے ہماری مدد کا فیصلہ کر دیا تو پھر ساری دنیا کے لوگ مل کے بھی ہمیں نیچے نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، اس کا جو دوسرا اینگل ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا
تو پھر کون تمہاری مدد کرے گا؟ پھر ساری دنیا کے لوگ مل کے، ساری دنیا کی طاقتیں مل کے بھی ہمارے مسائل کو حل کرنا چاہیں، ہمیں اس سچویشن سے باہر نکالنا چاہیں، ہماری پرابلمز کو ریزالو کرنا چاہیں، تو وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے ہی چھوڑ دیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، دنیا کی کسی بھی انسان کی طرف ہماری ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا میں فلاں انسان میری مدد کر دے گا، جب مجھے مالی تنگی آئے گی تو میرا فلاں دوست بہت مالدار ہے وہ میری ہیلپ کر دے گا، جب مجھے کوئی ہاسپٹل کا مسئلہ آئے گا تو میرے فلاں جاننے والے ہاسپٹل کی بڑی اچھی پوزیشن میں وہ میری مدد کر دیں گی، مجھے اگر کہیں پہ پولیس سے ریلیٹڈ کوئی ایشو آئے گا تو میرا فلاں جاننے والا پولیس کے اندر بہت اچھے ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھی پوزیشن کے اوپر وہ مدد کر دے گا۔ اب یہ سارے کیا ہیں؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی اس طرح کی مدد لینا کسی سے یا کسی سے کہنا کوئی منع ہے، لیکن امید نہیں ہونی چاہیے ان کے ساتھ۔ یہ سب اسباب ہے جن کو ہم نے اپنانا ہے، لیکن ہماری امید اللہ سے ہونی چاہیے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، ذریعہ کسی کو بھی اللہ بنا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے ذہن کو، اس چیز کو، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہمیں اللہ ہی سے مدد چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی واحد ہے جو کہ اتنی طاقتور ہے کہ ہر سچویشن میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی ایسے واقعات کا ذکر کیا جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا طاقتور ہے کہ جہاں پہ آ کے تمہارے ذہن اور تمہاری لاجک، تمہاری اپنی پلاننگ فیل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان جگہوں سے بھی انسانوں کی مدد کر کے انسانوں کو نکال سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، اللہ کے حکم سے نکلے، تو چلتے چلتے بحیرہ کلزم پہ آ کے رک گئے۔ اب آگے پانی تھا اور کچھ ہی دیر میں کیا ہوا کہ پیچھے فرعون کی فوج آنا شروع ہوگی۔ اب اپیرنٹلی کیا نظر آ رہا ہے؟ آگے جائیں گے تو پانی میں جا کے مر جائیں گے، رکیں گے تو فرعون کی فوج آ کے ابھی حملہ کرے گی اور تھوڑی دیر میں ختم ہو جائیں گے، تو وہاں پہ تو اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اب کس سے مدد مانگی جائے؟ مدد کیا طلب کی جائے؟ کوئی یہاں پہ کوئی لوگ ہوتے جن سے کہتے ہیں کشتیاں تمہارے پاس ہیں، تمہیں کشتیاں دے دو، وہ بھی نہیں تھا۔ تو ظاہری اسباب سارے کیا ہیں؟ بند ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب مدد کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ذریعے بنا دیتا ہے جو انسان کے ذہن سے بھی بالاتر ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کے حواریوں نے کہا کہ اے موسیٰ، قال اصحاب الموسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ اب تو مارے گئے، اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا توکل اللہ پہ اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ ضرور دکھائے گا۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پہ توکل کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا اضرب بعصاک البحر، پانی کے اوپر اپنا عصا مارو۔ جب انہوں نے پانی پہ عصا مارا تو کیا ہوا؟ پانی پھٹ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پانی کے درمیان سے ان کے لیے راستہ نکالا، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے گزرے، اور جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اس پانی میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ بند ہو جاؤ، اپنی اصلی حالت میں آ جاؤ۔ جب پانی اپنی اصلی حالت میں آیا تو فرعون غرق ہو گیا، اپنی فوج کے ساتھ غرق ہو کے ختم ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ جب اللہ نے مدد کا فیصلہ کیا تو وہ ایسی جگہ سے بھی راستہ نکال دے گا جہاں پہ ہمارا ذہن نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کی ذات اتنی طاقتور ہے کہ جس کو ہم ناممکن سمجھتے ہیں وہ اس کو بھی کر سکتا ہے، جو چیز ہمیں لاجیکلی سمجھ نہیں آتی وہ بھی کر سکتا ہے، جو چیز ہمیں سائنٹیفکلی سمجھ نہیں آتی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت کے اوپر ہمیں بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا طاقتور ہے کہ وہ ہماری ہر حال میں مدد کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو ظاہری طور پہ تو اب نکلنے کے کوئی اسباب نہیں تھے، وہ کیا کر سکتے تھے؟ کوئی پاسبلٹی نہیں تھی۔ اندھیرے پہ اندھیرا، غم کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کے پانی کا اندھیرا، اور نکلنے کے کوئی ظاہری اسباب نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اس مشکل حالت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ سے مدد طلب کی، اللہ کو پکارا، اللہ کو یاد کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ناممکن سچویشن میں بھی اپنی مدد بھیجی اور اس مچھلی کو حکم دیا کہ وہ ان کو پانی سے باہر آ کے اگل دے۔ تو نکلنے کا تو راستہ نہیں تھا، لیکن اللہ پہ بھروسہ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے نکلنے کا راستہ نکال دیا۔ تو مدد کسے طلب کرنی ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہی سے طلب کرنی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مدد کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے جا رہے تھے تو غار ثور میں ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، تو جب وہاں پر کفار مکہ وہاں پہ پہنچے
اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی کہ اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا، غار کے منہ پہ جب کفار پہنچے تو ان کو یہ فکر ہوئی کہ جب اگر نیچے دیکھیں گے تو ہمیں یا رسول اللہ یہ ہمیں دیکھ لیں گے اور ہم پکڑے جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی کیا؟ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. تو جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو اللہ مدد کرتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھیجی، اور اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں کیا. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، کہ پھر ہم نے ان پر اپنی طرف سے سکینت نازل کی اور ان کی مدد ایسے لشکروں سے کی جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے. تو اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ نے سکینت نازل کی، دل کا سکون، ان کو جو ہے وہ ایک ہم کہتے ہیں کہ ریلیکس ہونا، وہ بالکل مطمئن ہو گئے، ریلیکس ہو گئے، سکون نازل کیا. اور پھر نہ صرف یہ نازل کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لشکر بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. تو یہ کیا تھی؟ یہ بھی اللہ کی مدد تھی. اور جب اللہ پہ ایمان اور توکل مضبوط ہوتا ہے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں بھی مسلمانوں کی مدد کی. غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی تھی. غزوہ بدر میں مسلمان بہت کم تھے تعداد میں، کفار بہت زیادہ تھے. مسلمان 313 کا فگر آتا ہے، کہیں پہ 316 کا بھی آتا ہے، مختلف روایات ہیں، لیکن بہرحال 313 مسلمان اور 1000 نان مسلم، کوئی مقابلہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ تیری عبادت کرنے والے یہ 313 ہی ہیں، اگر کل یہ بھی ختم ہو گئے تو اس زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی تھی کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. اور مدد کیسے کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے غزوہ بدر میں، اور اس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الانفال کی آیت نمبر 9 میں کیا. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ ہم آپ کی مدد کے لیے 1000 پے در پے فرشتے بھیجیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے. یہاں پر 1000 فرشتوں کا ذکر ہے، اور پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 میں 3000 کا ذکر ہے، اور 125 میں 5000 کا ذکر ہے. تو 1000 3000 5000 اب یہ مختلف کیوں ہیں؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے کیا لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں 1000 فرشتے اتارے تھے. یہ تو اتر گئے، اور وہ فرشتے جو تھے صحابہ نے بھی دیکھے، اور وہ فرشتے جو وہاں کے لوگ تھے ان کے گھوڑوں کی آوازیں وہاں کے ارد گرد کے لوگوں نے سنی کہ آسمان سے اترتے ہوئے انہوں نے گھوڑوں کی آوازیں سنی تھی. اور جو باقی 3000 اور 5000 ہیں وہ کیا تھا کہ وہاں پہ سچویشن یہ تھی کہ ایک سچویشن میں یہ پتہ لگا کہ جو کفار مکہ ہیں انہوں نے پیچھے اپنے لوگوں کو اور لوگوں کو بلا لیا ہے، ری انفورسمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، رائٹ، کہ انہوں نے اور لوگوں کو بھی بلا لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 1000 تو اتار دیے تھے. اب جو صحابہ تھے ان کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے، مزید سٹرونگ کرنے کے لیے، جب یہ خبر پہنچی کہ کفار مکہ کی ری انفورسمنٹ آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پریشان نہیں ہو، میری طرف سے بھی 3000 آ رہے ہیں، رائٹ. اور پھر جب پتہ لگا اور آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا 5000 آ رہے ہیں. تو 1000 3000 اور 5000. تو حقیقت میں 1000 تو بدر کے میدان میں اترے تھے، لیکن 3000 اور 5000 کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ کمٹمنٹ دی تاکہ ان کے دل مزید سٹرونگ ہو جائیں کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. اگر ان کے 1000 ہیں تو میری طرف سے بھی 1000 فرشتے، اگر وہ اور آئیں گے تو میں بھی اور فرشتے تمہیں بھیجوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مدد کی. اور اللہ جب مدد کرتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے اس پہ کہ کس طریقے سے مدد کرتا ہے. اب بدر کے میدان میں مدد ایسے بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کفار مکہ کے جو حصہ تھا زمین تھی اس زمین کو پھاڑ کے ان کو ختم کر دیتا، یا اللہ تعالیٰ اب جو ہے وہ پرندوں کو بھیجتا جو کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، پرندوں کے ذریعے سے ہاتھیوں کو ختم کیا تھا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سارا واقعہ ہمیں پتہ ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرندے نہیں بھیجے، وہاں پہ کیا فرشتے بھیجے اللہ تعالیٰ نے. اب اللہ کی جو مدد ہے وہ مختلف طریقے سے ہو سکتی ہے. تو وہاں پہ کیا 1000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہاں پہ فتح عطا فرمائی. اسی طریقے سے غزوہ حنین میں بھی مسلمان جب مشکل سچویشن میں تھے، کیا ہوا تھا کہ شروع میں مسلمان جو ہیں وہ کیا ہوا، ان کے اوپر جب کفار نے اٹیک کیا تو مسلمانوں کے پاؤں کیا تھے، اکھڑ گئے تھے، وہ بکھر گئے تھے، وہ تھوڑے سے پینک سچویشن میں چلے گئے تھے. تو
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی مسلمانوں کی مدد کی، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 میں کیا، 26 میں، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنود لم تروہا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان والوں پر سکینت نازل کی، اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جن کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ اب آپ ذرا سچویشن سمجھیے کہ جب غزوہ حنین میں شروع میں مسلمان ایک دم سے بکھر گئے تھے، تو اس سچویشن میں سب سے اہم کیا چیز ہوتی ہے؟ جب کوئی ڈیزاسٹر والی سچویشن ہوتی ہے نا، تو سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے ہوش اور حواس کو قائم رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی جو ڈیسیژن میکنگ کی پاور ہے، اگر آپ کا ذہن ہی نہیں چل رہا اور آپ پینک کر گئے تو اس سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ بھی کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، جو عام روٹین میں انسان سوچتا بھی نہیں اور وہ فوراً کر لیتا ہے، لیکن جب انسان پینک موڈ میں چلا جاتا ہے تو انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کیا جائے۔ تو اس میں سب سے پہلے کیا اہم چیز تھی کہ ان کو ریکمپوز کرنا، ان کے دلوں کو سکون دینا، تاکہ ہوش و حواس سب کے قائم رہیں، اور اس حساب سے آگے کیا چلنا ہے، آگے کس طریقے سے سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے، تاکہ مسلمان دوبارہ سے ری گروپ ہوں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سکینت کے ساتھ ساتھ پھر فرشتے بھیجے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، ایسے لشکر بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو یہ بھی اللہ ہی کی مدد، اللہ کی طرف سے مدد آئی غزوہ حنین کے اندر بھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا طاقتور ہے کہ وہ ہر سچویشن میں ہماری مدد کر سکتا ہے، اور ہم نے مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ مدد ہم چاہتے تو ہیں، سارے چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے، لیکن مدد اللہ کی کس وجہ سے آتی ہے؟ ایک طرف ہم چاہتے ہیں اللہ کی مدد آئے، اور دوسری طرف ہماری ساری زندگیاں اللہ کی نافرمانی والی ہوں، اللہ سے دشمنی، اللہ سے بغاوت، نماز ہم نہ پڑھیں، روزے ہم نہ رکھیں، جھوٹ ہم لوگ بولیں، غیبت ہم لوگ کریں، فحاشی اور عریانی نہ صرف دیکھیں بلکہ اس کو پروموٹ بھی کریں، اور سود کے اوپر کاروبار بھی چل رہا ہو، تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ تو اللہ کی اگر مدد چاہیے تو سب سے پہلے کیا چیز ہے کہ اللہ سے کوئی تعلق تو ہو جو اللہ سے ہماری مدد کرے۔ کبھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ دشمنی کی ہوئی ہو اور دشمن ہماری مدد کرے گا۔ ہم نے خود اللہ کے ساتھ ایک قسم کی دشمنی کی ہوئی ہے، ہم زبان سے نہیں کہتے، لیکن ہمارے اعمال کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب ہمیں حکم دیتا ہے کوئی چیز کرنے کا اور ہم اس کے اپوزٹ کرتے ہیں، تو حقیقت میں کیا ہے کہ ہم نے اللہ سے دوستی تو نہیں کی ہوئی۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی چھوڑنی ہوگی، تبھی اللہ کی مدد آئے گی۔ جب تک ہم اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے، چاہے ہم جتنے مرضی بڑے اکنامک پلان بنا لیں، چاہے ہم پولیٹیکلی جتنے مرضی سٹرونگ ہو جائیں، چاہے ہم ایجوکیشن وائز دنیا کی تعلیم کے مطابق ہم بہت آگے ایڈوانس ہو جائیں، چاہے ہمارے پاس دنیا کی سب سے بہترین ٹیکنالوجی بھی آ جائے، جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی، جب تک اللہ سے تعلق نہیں ہوگا، جب تک اللہ پہ توکل نہیں ہوگا، جب تک اللہ کے سامنے ہم اپنی عاجزی اور انکساری نہیں بیان کریں گے، جب تک اللہ کو یہ شو نہیں کریں گے کہ اللہ ہم آپ کی مدد کے بغیر اور آپ کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، تب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے جن کے ذریعے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اب اللہ کی مدد کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں چند باتوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ بہت سی چیزیں کی جا سکتی ہیں، لیکن چند چیزیں جن کے اوپر ہمیں ایمفسائز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ نماز ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی مدد آتی ہے، اور نماز بھی صرف پڑھنا نہیں بلکہ نماز وہ جو خشوع والی نماز ہو، جس میں اللہ کا دھیان ہو، جس میں اللہ کی طرف دل بھی اللہ کی طرف ہو، ذہن بھی اللہ کی طرف ہو، اور انسان جو مدد مانگ رہا ہے انسان کا جو شعور اور لاشعور پورے طریقے سے متوجہ ہو۔ اور ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو حقیقت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے مدد ہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کیا ہے؟ وہ نماز کا لازمی جز ہے، وہ تو ہم پڑھتے ہی پڑھتے ہیں۔ اگر ہم کوئی اور دعا نہ بھی کریں تو یہ دعا تو ہم لازمی اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہم اللہ کو یہ شو کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ جب بھی کوئی مشکل آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. کہیں پہ چاند گرہن ہوا، سورج گرہن ہوا، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوئے. کوئی آندھی چلنا شروع ہوئی، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوئے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور یہی طریقہ ہے کہ ہمیں کیا ہے کہ نماز کے اوپر دھیان دینا. اور یہ نماز سے مراد فرض نمازیں نہیں ہیں. فرض نماز تو ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، چاہے ہماری نیت ہو مدد لینے کی یا نہ لینے کی. فرض نماز تو ہم نے لازمی پڑھنی ہے، کیونکہ فرض نماز کی کوئی معافی نہیں ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے. لیکن یہ کیا ہے کہ اپنی نمازوں کو، اپنی نفل نمازوں کو بڑھا دینا، نوافل کا اہتمام کرنا، اور نوافل کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو طلب کرنا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ نماز. اور دوسری چیز کیا فرمائی؟ صبر. صبر. جب تک سچویشن مشکل ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ ہم نے صبر کرنا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکوے نہیں کرنے، یا اللہ میرے ساتھ یہی ہوتا ہے، آپ کو میں ہی ملا ہوں یہ سب کرنے کے لیے. جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک پاکستان میں بات کر رہا تھا تو کسی نے مجھے بتایا کہ کوئی غریب تھا بیچارہ، اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی طبیعت کیسی ہے، تو اس نے کہا ہاں بچت ہوگی اللہ کا شکر، لیکن وہ بھی ایڈمٹ ہے. تو ساتھ ہی کہنے لگا کہ یار یہ ساری مصیبتیں جو ہے نا غریبوں پہ ہی آتی ہیں. تو میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ کسی پہ بھی آ سکتا ہے، لیکن اصل میں تو کیا ہے، اس کا امتحان تو نہیں، ہمارا امتحان ہے. اس کا امتحان تو اس طریقے سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے مشکل میں ڈالا تو اللہ اس کو آزما رہا ہے کہ اس مشکل میں بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا رہتا ہے، کہ اللہ سے بدگمان تو نہیں ہو جاتا. اور ہمارا امتحان کیا ہے کہ جب وہ مشکل میں گیا ہے تو ہم نے کیا کیا. تو حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے اس میں صرف اس شخص کے لیے امتحان نہیں ہوتا، بلکہ ارد گرد میں جو لوگ جاننے والے ہوتے ہیں ان کا بھی امتحان ہوتا ہے. تو صبر کیا ہے کہ جب بھی مشکل آئے اس میں صبر کرنا. اور صبر سے مراد کیا ہے کہ صرف مشکلات میں صبر نہیں ہے، بلکہ مشکل حالات میں اپنی عبادات اور اللہ کی اطاعت کو قائم رکھنا ہے. کیونکہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو تب بھی ہم صبر ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور کئی دفعہ بڑی مشکلات سے ہم اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تب بھی ہم بہت سی چیزوں میں صبر کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو اللہ کی نافرمانی ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر ہے. تو ہمیں ہر چیز میں اپنے صبر والے ایسپیکٹ کو قائم رکھنا ہے، کیونکہ جب مشکل حالات آتے ہیں نا، اصل امتحان اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے. جسے کہتے ہیں کہ فلٹر ہوتے ہیں لوگ جب سچویشنز آتی ہیں. جب آئیڈیل سچویشن ہے تب تو سب خوش ہیں، مال بھی ٹھیک ہے، جاب بھی ٹھیک ہے، بزنس بھی ٹھیک ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے لائف میں، تو سب ٹھیک ہے. لیکن اصل میں کون اللہ کے کتنے قریب ہے اس وقت پتہ لگتا ہے جب حالات مشکل ہوتے ہیں. تو اس وقت پتہ لگتا ہے کہ کون کتنا صبر کرنے والا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس سچویشن میں دوسری چیز جو اللہ کی مدد کو کھینچتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ صبر کرنا ہے. تیسری چیز کیا ہے جو اہم ہے کہ ہمیں اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا. اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہیں ثابت قدم رکھے گا. ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو خود اتنا طاقتور ہے کہ وہ ہماری مدد کرتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو. تو اللہ تعالیٰ کو مدد کی ضرورت ہے، وہ تو غنی ہے، وہ طاقتور ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پوری کائنات کو تنے تنہا چلا رہا ہے، اور اس کو کیا مدد کی ضرورت ہے ہماری؟ اللہ کو تو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو. اپنی زندگی میں سے کچھ وقت، کچھ حصہ اللہ کے دین کے لیے لگاؤ. صرف اپنی ذاتی عبادات، اپنی نمازیں، اپنا ذکر، اپنی تلاوت، یہ سب اپنا عمل ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے کرنا ہے، لیکن اپنی زندگی کا کچھ حصہ اللہ کے دین کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا، کہ ہماری یہ کوشش ہو کہ کسی طریقے سے اللہ کا دین پوری دنیا تک لوگوں تک پہنچے، کسی طریقے سے لوگوں کو صحیح بات کا پتہ لگے، کسی طریقے سے لوگ گناہوں سے بچ کے نیکیوں کی طرف آ جائیں، کسی طریقے سے لوگ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کے فرما برداری والی زندگی پہ آ جائیں. یہ سب چیزیں اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے میں آتی ہیں. تو ہمیں اس کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہو تو اللہ تعالیٰ میں کیا فرما رہا ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا.
اور جب اللہ کی مدد آئے گی تو اللہ کی مدد دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. تو اگر ہمیں اللہ کی مدد چاہیے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے محنت کرنی ہے, اور اس کے ذریعے سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اسی طریقے سے جو چوتھی چیز ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی مدد کرنا. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت ہی خوبصورت حدیث ہے, اس کے کچھ حصے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ دوسرے کی مدد کرتا رہتا ہے, اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. یعنی جب تک ہم دوسروں کی مدد میں لگے رہیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کیا ہے؟ ضمانت ہے کہ اللہ تمہاری مدد میں لگا رہے گا. اب ہمیں اگر اللہ کی مدد چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ کہ دوسروں کی مدد کرنی ہے. اور پھر اسی حدیث کا ایک اور حصہ ہے, اس میں فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی دنیا کی کسی مشکل کو دور کرتا ہے, اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی آخرت کی کسی بڑی مشکل کو دور کر دیتا ہے. آپ نے کسی کے لیے دنیا میں آسانی کی, کوئی مشکل میں تھا, کسی کو پیسوں کی ضرورت تھی, کسی کوئی بیماری میں تھا, اس کو بیماری میں دوائی کی ضرورت تھی, کھانے کے لیے اس کے پاس کھانا نہیں تھا, پہننے کے لیے اس کے پاس کپڑے نہیں تھے, کسی قسم کی بھی آپ نے اس کی دنیا کی ضرورت کو پورا کیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس شخص کی آخرت کی کسی بڑی مشکل کو دور کر دے گا. اور پھر اسی حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی تنگ دست بدحال کی مدد کی, یعنی اب کوئی شخص فائنینشیل پرابلم میں آ گیا, آپ نے اس کی مدد کی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایسے شخص کے لیے دنیا اور آخرت کی آسانیاں پیدا کر دے گا. آپ نے کسی کے لیے دنیا میں آسانی کی, اس کی مالی مدد کی, تو اللہ تعالیٰ صرف دنیا کی نہیں, یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ, حدیث میں الفاظ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اس کی دنیا اور آخرت کی چیزوں میں آسانی پیدا کر دے گا. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی مدد آ رہی ہے. اللہ کی مدد چاہیے تو ہمیں جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی ہے, ان کے لیے بھی ہم نے فکر مند ہونا ہے کہ جو کہیں کہ جہاں پہ مشکل میں ہے اس کی مدد کرنا شروع کر دو. اب یہ فارمولہ کیا ہے کہ اگر آپ زیادہ مشکل میں آ گئے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ فوراً یہ دیکھنا ہے کہ ہم زیادہ کرنا شروع کر دیں, دوسروں کی زیادہ مدد کرنا شروع کر دیں. عام روٹین میں اگر مہینے میں صدقہ 1000 روپیہ کرتے تھے, صدقہ بڑھا دیں. اگر کسی ایک بندے کی مدد کرتے تھے, دوسرے کی بھی مدد شروع کر دیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کھینچنے کا ایک اور طریقہ ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طریقے سے اللہ پہ توکل کا ہونا, اس کے ذریعے سے بھی اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں توکل سے متعلق کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو کوئی بھی اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو وہ ان کو جب آگ میں ڈالنے کے لیے پھینکا تو وہ کیا فرما رہے تھے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کہ میرا بھروسہ, میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. تو اللہ پہ توکل تھا. تو جب اللہ پہ توکل کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی, جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا. انہوں نے پوچھا بھی کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مدد کی ضرورت ہے, لیکن تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. اور پھر جب آگ میں گئے تو اللہ نے مدد کیسے کی؟ آگ میں کوئی بھی چیز جاتی ہے تو جل جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا, یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم کے لیے. تو ہماری سائنس کیا کہتی ہے کہ آگ جو ہے وہ جو بھی چیز آگ میں جائے گی وہ جل جائے گی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ آگ کو بجھا بھی سکتے تھے, یا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے علاوہ کسی اور جگہ پہ بھی اتار سکتے تھے, فرشتے کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو ہٹا دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دکھایا کہ جو بھی چیز تمہیں ظاہری طور پہ نظر آتی ہے کہ وہ نفع اور نقصان کی ہے, آگ نقصان پہنچانے والی ہے, لیکن وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہو. جو چیز فائدہ پہنچانے والی ہے وہ چیز ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے آگ کے اندر سے جلانے کی سکت کو ہی ختم کر دیا. تو اللہ پہ جب توکل کرتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. تو توکل کے ذریعے سے بھی اللہ کی مدد آتی ہے. ہمیں اپنی زندگی میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کرے گا. اور آخری چیز جو سب سے اہم ہے جس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہے وہ کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، دعاؤں کا اہتمام. جب بھی مشکل آئے عام روٹین سے زیادہ اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں، کیونکہ دعا ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے دعا میں رکھی ہے. اور دعا صرف مانگنی نہیں، بلکہ غافل دل سے نہیں مانگنی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بالکل خشوع کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے. اور جتنا یقین زیادہ ہوگا اتنا دعا میں اثر زیادہ ہوگا، جتنا دھیان زیادہ ہوگا اتنا دعا میں اثر زیادہ ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غزوہ بدر کے شروع ہونے سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے. مشکل سچویشن تھی، جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کی. تو جب بھی کوئی مشکل سچویشن ہو دعاؤں کا اہتمام کریں، اور دعا کے متعلق جلد بازی نہیں کرنی. ہم نے دعا مانگتے رہنا ہے، ہفتہ 2 ہفتہ، مہینہ، سال، کئی سال. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں اکثر مجھے سوال بھی آتے ہیں اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو دعا مانگ رہے اتنے عرصے سے قبول نہیں ہوئی. تو یہ یاد رکھیں کہ دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دعا کی جو قبولیت ہے وہ ایگزیکٹلی ویسی ہی چاہیے ہوتی ہے جیسی ہم چاہتے ہیں. مثلا کوئی شخص گاڑی مانگ رہا ہے تو جب تک اس کو گاڑی نہیں ملے گی نا، وہ کہے گا میری دعا قبول نہیں ہوئی. اس گاڑی کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سے اور بہت کچھ دے دیا ہو، وہ نہیں اس کو نظر آئے گا. لیکن جب تک وہی گاڑی نہیں ملے گی تب تک کہیں گے دعا قبول نہیں ہوئی. اور تو یاد رکھیں کہ دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ وہی چیز دے دیتا ہے جو مانگی ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں کوئی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، یہ بھی دعا قبول ہوگی. اور پھر یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے. تو اگر دنیا میں نہ کوئی چیز ملی جو مانگی تھی، نہ کوئی مصیبت ٹلی جو آ رہی تھی، تو پھر بھی وہ دعا آخرت میں ہمارے لیے جو ہے وہ جمع ہو رہی ہے، ذخیرہ ہو رہی ہے. اور قیامت کے دن جب ہم اپنے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا یہ ہماری کتنی دعائیں ہیں جو دنیا میں ہمیں نظر آتا قبول نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان دعاؤں کے ذریعے سے ہمارے نام اعمال میں ہمیں اجر عطا فرمائے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور اصل میں تو ہماری وہ ضرورت جو آخرتی کی ضرورت ہے، دنیا کی تو زندگی نکل ہی جائے گی، لیکن آخرت میں اگر ہمیں وہ دعائیں نظر آ جائیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو اللہ کی مدد کیا ہے کہ ہم نے یقین رکھنا ہے کہ مدد صرف اور صرف اللہ کر سکتا ہے، اور مانگنا بھی صرف اللہ ہی سے ہے. اور ہمیں ان سب کاموں کو کرنا ہے کہ جو اللہ کی مدد کو کھینچنے میں آتے ہیں. تو پہلی چیز جس کے ذریعے سے اللہ کی مدد آتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز. دوسری چیز جس سے اللہ کی مدد آتی ہے صبر. تیسری چیز دعا تو آخر میں ہے نا. تیسری چیز نماز، صبر، دوسروں کی مدد کرنا اس کے ذریعے سے بھی، اور دین کا کام کرنا، دین کی دعوت کا کام کرنا، اس سے بھی اللہ کی مدد آتی ہے. اسی طریقے سے اللہ پہ توکل اور دعا کا اہتمام، یہ سب چیزیں جو ہیں جب ہم کریں گے، اور ان کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی سچویشن ہو ہمیں ان سب چیزوں کو اہتمام کرنا ہے. جب ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.